السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ قطر کنٹری کیسی ہے، اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کے ویزا کا پروسیس کیا ہے، فیفا ورلڈ کپ کے بعد قطر کے حالات کیسے بہت تیزی کے ساتھ بدلے، اس کی کرنسی کے بارے میں، اور اس کے پلیسز اور اس کے خاص وزٹنگ مقامات کیا ہے، کن کن مقامات پر گھوما جا سکتا ہے، تفریح اور میوزیم وغیرہ کے کیا مقامات ہیں، ان تفصیلات کو ویڈیو کی شکل میں، جھلکیوں کی شکل میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے قطر ملک کیسا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں بات پیش کریں گے کہ قطر دنیا کے امیر ترین ریچسٹ کنٹریز میں سے ایک اہم ملک ہے، اور 55 سال پہلے یہ بہت غریب ملک تھا۔ اس کی تقریباً آبادی 30 لاکھ کے قریب ہے۔ سعودی بارڈر ایک طرف سے اس کو لگتا ہے، باقی 3 طرف سے پانی ہی پانی ہے۔ جب فلائٹ زیادہ تر قطر دوحہ میں لینڈ ہوتی ہے تو پانی کے اوپر سے وہ لینڈ ہوتی ہے، تو ایک طرف سعودی بارڈر، باقی طرف پانی ہے۔ اس ملک کا اصل نام اسٹیٹ آف قطر ہے، جس کا کیپٹل اور اس کی راجدھانی دوحہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ 68% اس میں مسلم بستے ہیں۔ اس کا مذہب، سرکاری مذہب اسلام ہے۔ 68% اس میں مسلم بستے ہیں، 14% عیسائی اور کرسچن ہیں، 14% ہندو بھائی ہے، اور 4% بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں ہیں۔ اس کے بادشاہ ہے تمیم بن حمد، جو 2013 سے 2013 سے اس کے بادشاہ ہے، اس پر حکومت کرتے ہیں۔ اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہ قطر کا، دوحہ کا خوبصورت ترین ایئرپورٹ ہے، دنیا کے بڑے ایئرپورٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں فیفا ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اس کو اور زیادہ اچھے انداز میں اس کو لک دیا گیا، اس کو بنایا گیا۔ اور اس کی جو ایئر قطر ہے، اس کی جو فلائٹس کا سسٹم ہے، ایئر قطر دنیا کی بہت مہنگی فلائٹ میں اور بہت زیادہ سہولت والی فلائٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی معیشت اور اس کا فائنینشلی نظام آئل، تیل، گیس اور پیٹرول پر یہ ٹکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اس نے بہت ساری جگہ پر بہت ساری بڑی بڑی برانڈز میں اپنا انویسٹ بھی کیا ہے۔ یہ دنیا کے گرم ترین ملکوں میں ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ ترقی یافتہ یہ ملک ہے۔ اور اس کی جو بلڈنگوں کے شیپ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت اور عقل عطا فرمائی ہے، اس کا کمال سمجھ میں آتا ہے۔ عجیب عجیب زاویوں، سانچوں میں اس کی بلڈنگ کو وہاں کے لوگوں نے رنگ دیا ہے، روپ دیا ہے، جو دوحہ کی خوبصورتی کو بڑھانے میں انتہائی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ 3 ستمبر 1971 سے پہلے یہ ملک بہت زیادہ غریب تھا۔ یہ 3 ستمبر 1971 کو آزاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ یورپ کے قبضے میں تھا۔ پہلے دور میں مچھلی پکڑ پکڑ کر اور سمندری موتی کے ذریعے بزنس کیا جاتا تھا۔ یہ پرانی اس کی انکم آف سورس تھی۔ پھر آزادی کے بعد گیس اور پیٹرول اتنا زیادہ فراوانی کے ساتھ اور بڑی ماترا میں ملا کہ اب قطر نے فرانس اور جرمنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور روس اور ایران کے بعد دنیا میں یہ تیل فراہم کرنے والا، سپلائی کرنے والا دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک بن چکا ہے۔ اور اس ملک نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، جہاں اس قربانیوں کا بھی دخل ہے جو وہاں کے لوگوں نے دی ہے۔ چنانچہ وہاں کی حکومت نے تعلیم پر بہت خاص فوکس کیا ہے، جیسے کہ آگے ہم قطر کے پلیسز اور مقامات کے بارے میں بتائیں گے،
اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ حکومت نے تعلیم پر خاص فوکس کیا ہے، نو کرپشن، کسی طرح کی دھوکہ دھڑی، اسی طرح کے مال کا ادھر ادھر کرنا، ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ کنٹرول ملک میں رکھا گیا ہے۔ اور کمائی کے بعد انہوں نے اپنے ملک پر، اپنے عوام پر خوب خرچہ کیا، نہ یہ کہ اس مال کو اپنے لیے اس وقت استعمال کیا۔ اور انویسٹ کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے چوتھے نمبر کا ملک ہے کہ اس نے دنیا بھر میں اپنے مال کو انویسٹ بھی کیا ہے۔ اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ 1.5 سال پہلے فیفا ورلڈ کپ منعقد ہوا قطر میں، یہ قطر کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس سے پہلے اس کامیابی کو دنیاوی اعتبار سے جو کامیابی ہے، اس کامیابی کو دنیا کا کوئی ملک اس وقت حاصل نہ کر سکا۔ یہ صرف قطر کے حصے میں اب تک آئی ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنا ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ایک بڑی بات تھی۔ اس ورلڈ کپ کے دوران بہت بڑے بڑے حیرت انگیز ویوز اور مناظر اور بہت اس طرح کی چیزیں دیکھنے ملی۔ بطور خاص ایک اہم بات کہ کسی بھی ایونٹ کا آغاز اور اس کی اوپننگ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سنگر کو بلاتا ہے، کوئی ڈانسر کو بلاتا ہے، ڈانس سے، ناچ گانوں سے اپنے ایونٹ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن فیفا ورلڈ کپ میں دنیا بھر کے ملک سے آنے والے لوگوں کے ہونے کے باوجود، کھیل کے آغاز ہونے کے باوجود، اس ورلڈ کپ کی شروعات قرآن مجید کی تلاوت سے کی گئی، جس کو عرب دنیا کے ایک مشہور معذور بچے سے اس تلاوت کا آغاز ہوا، اس ایونٹ کا آغاز ہوا، اور دنیا بھر کے لوگوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا گیا۔ اسلام کے پیغام سلامتی، ایمان کے پیغام امن کو دنیا بھر کے سامنے ظاہر کیا گیا، نمایاں کیا گیا، مختلف چیزوں کے ذریعے دنیا بھر کو بتایا گیا کہ اسلام کا میسج کیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ دنیا بھر سے جہاں شراب کے دل دادا لوگ ہیں، وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے شراب پر پابندی لگا کر رکھنا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ اور اس میں ورلڈ کپ کامیابی کے ساتھ یہ پورا ہوا اور اس پابندی کو کامیابی کے ساتھ چلایا گیا۔ کسی بھی قسم کے بیہودہ لباس کی وہاں بالکل اجازت نہیں تھی۔ اب آئیے ویزا کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اس کا ویزا آن ارائیول بھی ملتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ احتیاطاً ویزا وغیرہ لے کر جائیں تو یہ زیادہ سیف ہے۔ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ریجیکٹ ہوا تو دقت اور دشواری ہو سکتی ہے۔ کرنسی کے بارے میں بات کریں تو اس کی کرنسی ریال ہے، جو سعودی ریال کا ریٹ ہے تقریباً اسی کے قریب قطری ریال بھی ہے، انڈین تقریباً 23 روپے کا ایک ریال بنتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں کہ قطر کے خاص مقامات کیا ہے اور کون کون سے ہیں جس کی ہم نے زیارت کی ہے۔ انشاءاللہ آگے وہ مقامات بھی، اس کا تذکرہ بھی ہم کریں گے اور ان مقامات کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو بتائیں گے۔ قطر کے ان خاص مقامات میں جو ترتیب وار ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کا تعارف ہم نے الگ الگ ویڈیو کی شکل میں بھی اپنے چینلز پر بتایا ہے، ان مقامات میں سب سے پہلے نمبر پر ہم رکھیں گے ایجوکیشن سٹی المدینۃ التعلیمیہ۔ چونکہ قطر ملک نے، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی عرض کیا، تعلیم پر، ایجوکیشن پر بہت فوکس کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑے ایریے میں بنی ہوئی یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے، جس میں بڑا ٹرام چلتا ہے۔ اس پورے ایریے کو گھومنے کے لیے اس میں ٹرام بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر مسجد ہے، ایک بہت بڑی لائبریری ہے، کتب خانہ ہے، جس کی ہم نے آپ کو زیارت کرائی ہے۔ اور ہر عنوان پر، ہر ٹاپک پر، ہر مضمون پر اس کتب خانے میں آپ کو کتابیں ملے گی، کتابوں کی شکل میں بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں کمپیوٹر، اور چونکہ یہ آن لائن دنیا ہے تو آن لائن کیسے علم لیا جا سکے اس کا بھی پورا اس کتب خانے میں، لائبریری میں انتظام ہے۔ تو یہ یونیورسٹی دیکھ کر، ایجوکیشن سٹی دیکھ کر پتہ چلا کہ قطر نے کتنا زیادہ تعلیم پر فوکس کیا ہے۔
تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی شروعات، اس کے نازل ہونے کا سب سے پہلا پیغام اور میسیج نماز کا نہیں ہے، سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے اقرأ کا دیا ہے، تعلیم کا دیا ہے، پڑھنے کا دیا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر 3 الگ الگ میوزیم کی ہم نے زیارت کی، جس میں پہلے نمبر پر اسلامک کلچر آف آرٹ، جس میں اسلامی کلچر کو درشایا گیا، دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک کی اہم چیزوں کو، پرانے ماڈلز کو، نوادرات کو، عجائبات کو، جو ہم نے اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتائے ہیں، اس طرح اس ویڈیو میں وہ 3 چیزیں ہم نے جمع کی ہے، تو وہ ایک میوزیم ہے۔ اس میوزیم کے بارے میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آج کل تینوں میوزیم کی ٹکٹ ایک ساتھ مل جاتی ہے۔ دوسرا میوزیم ہے نیشنل میوزیم آف قطر، پرانے قطر کو اس میں درشایا گیا ہے، جانوروں کی دنیا، کیڑوں کی دنیا، مچھلی کی دنیا اس میں بتائی گئی ہے۔ تو وہ بھی ہم نے مستقل ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بتائی ہے کہ قطر پرانے دور میں کیسا تھا، پرانے عرب لوگ کیسے رہا کرتے تھے، قطر کے پرانے کلچر کو اس میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسرا میوزیم ہے اسپورٹ میوزیم، اس میں کھیلوں کی دنیا کی بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ہم نے بہت اہم چیز رکھی ہے کہ قطر نے مسجدیں بہت شاندار بنائی ہیں، بڑی بڑی اور شاندار اور پیاری پیاری مسجدیں بنائی ہیں، جس میں سب سے بڑی مسجد دولت قطر کے نام سے، قطر کی جامع مسجد کے نام سے ہے، جہاں ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی، بہت پیاری اور بہت بڑی مسجد ہے۔ اس کے بعد جو سب سے قیمتی مسجد، قیمتی یعنی نقش و نگاری کے اعتبار سے یا مال لگانے کے اعتبار سے، حمد بن جاسم مسجد، جو کسی 7 اسٹار ہوٹل سے کم مسجد ہمیں نظر نہیں آئی، بہت ہی پیاری، بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، اس کو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہوں گے آپ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت مسجد، اس کا کیا وضو خانہ ہے، اس کا کیا برآمدہ ہے، اور باہر کا پیسیج کتنا خوبصورت ہے، مسجد کا اندرون کتنا حسین و جمیل ہے۔ اسی طرح بلو ماسک نیلی مسجد اور گولڈن ماسک سنہری مسجد، جو قطر ولیج کے اندر یہ 2 مسجدیں ہیں۔ شاندار اور خوبصورت مسجدوں کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی اور اتنی مہنگی اور یہ اس طرح کی مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر مسئلہ یا فتویٰ تو نہیں عرض کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمیں ان مسجدوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کمپیئر کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے گھر اور اپنی مسجد کے ساتھ اگر ان مسجدوں کو کمپیئر کریں گے تو ہمارے دماغ میں سوال آئے گا، لیکن ان کے جو گھر ہیں، قطر کے لوگوں نے جو اپنے گھر بنائے ہیں، اس کے اعتبار سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسی لیول کی مسجد ہونی چاہیے، چونکہ ان کے گھر بڑے عالی شان، بڑے شاندار اور شاہانہ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو جس بستی میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے جو گھر ہے، اس بستی کی مسجد اور اللہ کا گھر لوگوں کے گھر سے اچھا ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہے۔ بہرحال اسی طرح اگلا ایک مقام ہے الخور زو، الخور زو حدیقۃ الحیوانات، جس کو اردو میں چڑیا گھر کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی بہت سارے جانور رکھے گئے ہیں، شیر ہے، اس طرح کے جو میوزیم میں اور چڑیا گھر میں جانور ہوتے ہیں، وہ وہاں پر وہ جانور رکھے گئے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قطر ملک کا ایک خوبصورت اور بہت مشہور پرانے طرز کا ایک بازار ہے، ہر وزٹر اور آنے والا زائر اس بازار میں سن کر ضرور جانے کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے سوق الواقف۔ سوق الواقف یہ پرانے دور کا ایک بازار ہے اور اس کو رینوویٹ کیا گیا، پھر سے بنایا گیا، لیکن پھر سے بنانے میں اسی پرانے طرز کے انداز کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی دکانیں وہی پرانے طرز کی ہے، پرانے انداز کی ہے، آپ ان دکانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں بہت سارے کھانے پینے کے ریسٹورنٹ اور لوگوں کی تفریح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک قطر کا مشہور بازار ہے۔
اسی طرح ہم نے وہاں پر ایک علاقہ دیکھا کورنش نامی، جو سمندری علاقہ ہے، دوحہ قطر کی بڑی بڑی عمارتیں، ساحل سمندر کے حسین مناظر، یہ اسی کورنش نامی ایریا میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک مقام ہم نے دیکھا قطارہ قطر ویلیج، ایک بستی نما، ایک گاؤں نما بنایا گیا ہے، اور وہاں پر بھی پرانے قطر کو درشانے اور ظاہر کرنے اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں خوبصورت مسجدیں ہیں، اس طرح کے انداز کے پرانے انداز کی چیزیں ہیں، جس کے اندر وہ آپ کو بگی نما گاڑی میں بیٹھ کر گھماتے ہیں، تو اس کا نام ہے قطارہ قطر ویلیج۔ اسی طرح ہم نے وہاں ایک ہاسپٹل دیکھا جس کا نام ہے سدرہ مستشفیٰ، یعنی ڈیلیوری اور بچوں کی ولادت کے تعلق سے ایک ہاسپٹل اسپیشل بنایا گیا ہے، بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، اور انسان کے پیدا ہونے کے جو اسٹیپ اور مراحل ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ٹھیک اس ہاسپٹل کے باہر ان 6-7 مراحل کو، اسٹیپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ ویڈیو بنا کر ہم نے آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے حسین پیدا کرنے والے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح وہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھی، الغرافہ نامی علاقے میں واکنگ گارڈن ہے، جس کے نیچے پورے بڑے ایریے میں اے سی حکومت نے لگایا ہے تاکہ لوگوں کو واکنگ میں گرم ملک میں راحت ہو سکے۔ اسی طرح وہ قطر ملک مالز کی دنیا ہے، ہر جگہ مالز کی شکل میں آج دنیا بھر میں بہت سارے مال ہیں، اور قطر میں بھی اس طرح کے بہت سارے مالز کا تعارف لوگوں نے کرایا۔ کچھ مالز تو ایسے بھی بتائے کہ یہاں صرف مہنگائی کی وجہ سے یہاں کاسٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوکل لوگ، قطری لوگ ہی اس کے اندر خریداری کرنے کے لیے، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ انہی مالز میں سے ایک وی لاگ مال کے نام سے مال دیکھنے کا موقع ملا، جس کے بارے میں بتایا، بلکہ ہم نے خود دیکھا کہ اس کی چھت اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے ہم آسمان دیکھ رہے ہیں، آسمان نما نیلے انداز میں اس کی چھت بنائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ قطر بڑا حسین اور خوبصورت ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اس لیے اس کی طرف کشش اور زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی ہر جگہ کی اچھی چیزیں لینے کی ہمیں توفیق سعید نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امن، چین، سکون اور عافیت نصیب فرمائے، شریعت سنت کا اہتمام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی اور خیر نصیب فرمائے، آخرت کی بھی بھلائی اور خیر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔